الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر عزیز دوستو، کچھ اور موضوع پہ بات کرنی تھی لیکن بتایا کہ مستورات بھی سنے گی، اس لیے میں نے دوسری قرآن کریم کی آیت کریمہ کا سہارا لیا. تیسرے پارے کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں اپنے ایک نیک بندی کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو حضرت عمران کی بیوی تھی، جن کے ابا کا نام جو ہے، جس کی ماں کا نام حنہ بنت فاخوس تھا. ابا کا نام عمران اور اماں کا نام حنہ بنت فاخوس. یہ حنہ بنت فاخوس بڑی نیک پارساز عورت تھی. ان کے شوہر بیت المقدس کے خادم تھے. بیت المقدس سے میرے اور آپ کا ایمانی رشتہ ہے. یہ بیت المقدس وہ جگہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ رہا. بیت المقدس وہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا قبلہ رہا. بیت المقدس وہ ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کا قبلہ رہا. بیت المقدس وہ ہے جو حضرت
یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسحاق علی نبینا علیہ السلام، بے شمار نبیوں کا وہ قبلہ رہا۔ بیت المقدس سے مجھے اور آپ کو اس لیے بھی محبت ہونی چاہیے کہ بیت المقدس ہی وہ جگہ ہے جہاں سے جناب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تھی۔ بیت المقدس سے اس لیے بھی مجھے اور آپ کو محبت ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی جگہ اللہ نے منتخب کیا۔ جب اللہ کے رسول کو معراج کے لیے بلایا گیا تو اس وقت جو سارے انبیاء کو اللہ نے اکٹھا کیا، جو جا چکے تھے سب کو اللہ نے جو ہے جمع کیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا۔ تو امام الانبیاء ہونے کا شرف اگر محمد مصطفیٰ کو حاصل ہوا تو بیت المقدس میں ہوا۔ بیت المقدس جو ہے ایسی جگہ ہے میرے اور آپ کا اس سے ایمانی تعلق اس لیے بھی ہونا چاہیے تھا کہ جناب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اور ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ میں یہود رہتے تھے۔ یہ غدار پہلے سے ہیں، یہ وفادار ہو نہیں سکتے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے یہ دشمنی میں سب سے زیادہ سخت ہیں، یہ بے غیرت ہیں، یہ جو ہے غدار ہیں، یہ ظالم ہیں، ان کو کسی کے خون کا کوئی رحم نہیں ہے، پہلے سے ایسے۔ حضور جب مدینہ گئے، یہ مدینہ میں آباد تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا چونکہ یہ تمام انبیاءوں کا یہ قبلہ بیت المقدس تھا تو یہ یہودی بیت المقدس کی طرف رک کر کے عبادت کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو میں بھی ان کے ساتھ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھوں تو شاید یہ سوچے کہ محمد ہمارے ہیں تو یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اجازت دے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف مدینہ میں رہ کے نماز پڑھی، ادھر رک کر کے۔ اب یہ بجائے اپنے ہونے کے، میں نے کہا یہ غدار لوگ ہیں، یہ کہنے لگے کہ دیکھو ہم کو بولتا ہے ہمیں نبی مانو، اس کا قبلہ تو بیت اللہ ہے اور بیت اللہ کو چھوڑ کر یہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتا ہے، قبلہ ہماری مانتا ہے اور ہم کو اپنا جو ہے اقتدا کرنے کو کہتا ہے، یہ تو عجیب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے بار بار کہ میں نے کہاں ادھر رک کر لیا، اللہ مجھے دوبارہ بیت اللہ کی طرف رک کرنے کا حکم دے دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کو دیکھتے تھے کہ اللہ کب حکم بھیجے، اللہ کب حکم بھیجے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے بنو سلیمہ کے سردار جو ہیں وہ بیمار ہو گئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے۔ فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق بنتے ہیں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے۔ نمبر 1، مسلمان جب چلے اسے سلام کرے تو سلام کا وہ جواب دے، یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے، یہ نہیں جا رہا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ صحابہ یوں چلتے تھے، بیچ میں اگر درخت آ جاوے تو ہی بولتے تھے السلام علیکم، جدا ہوئے ملے السلام علیکم۔ یہ اسلامی جملہ ہے، اس سے بہتر کسی نے نہیں سکھایا۔ السلام علیکم مطلب تجھ پر سلامتی ہو، میرے طرف سے تو بغیر بے ٹینشن ہے، میں تیرا کچھ نہیں بگاڑوں گا، تجھ پر تو سلامتی ہو۔ تو کہا وہ سامنے والا کہے وعلیکم السلام، بھائی تجھ پر بھی سلامتی ہو۔ اس سے اچھا کسی نے نہیں سکھایا۔ یہ نہیں کہ رات کو الگ، دن کو الگ، دوپہر کو الگ، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، یہ نہیں سکھایا۔ اسلام نے ہر وقت ایک ہی کہا السلام علیکم، سلامتی سکھلائی۔ مسلمان اس کا بھی ترجمہ سلامتی، جب یہ کسی سے ملتا ہے تو یہ سلامتی کا پیغام لے کے ملتا ہے، یہ کبھی آتنکواد نہیں ہو سکتا۔
اسلام کا مطلب ہی شانتی ہے، سکون ہے۔ فرماتے ہیں پہلا حق سلام کا جواب دینا، دوسرا حق مسلمان کا مسلمان کے اوپر اجابت الداعی، اگر کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرنا۔ مولانا نے بہت مرتبہ دعوت دی لیکن نہیں آ سکا، آیا تھا 4-5 سال ہو گئے، یوسف بھائی کی دعوت کھا کے گئے، پھر بہت دن ہو گئے۔ چلو ہماری کوتاہی ہے، اللہ نے لیکن ملایا دوبارہ دین کی نسبت پہ، کیونکہ میں بھی حنیف بھائی بول رہے تھے کہ جایا کرو ہمارے گام میں بھی جاؤ، مولوی صاحب رہا میں ان کے یہاں جا کے 2-3 دن۔ تو دوسرا کام اجابت الداعی، دعوت کو قبول کرنا۔ مسلمان کا مسلمان پر یہ بھی حق ہے، وتشمیت العاطش، مسلمان جب چھینک کھائے اور کہے الحمدللہ تو مسلمان پر حق بنتا ہے کہ اسے کہے یرحمک اللہ، یہ حق ہے۔ چھینکے تو بولے الحمدللہ، اس لیے کہ جب وہ چھینکتا ہے تو سانسیں رک جاتی ہے اور اسے فرحت ملتا ہے، اس لیے چھینک نہیں آتی تو لوگ چھینکنی لیتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ گیس رک گیا تو انسان کو گیس کی گولی لینی پڑتی، پریشان ہو۔ اللہ کی معمولی جو ہے ہم سمجھتے ہیں لیکن وہ بہت بڑی نعمت ہے، گیس سے انسان کو اٹیک آ جاتا ہے۔ اللہ ہم کو نعمت کی قدردانی کی توفیق دے۔ کہ وہ چھینکے الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص نے چھینکا اور کہا الحمدللہ، تو حضور نے فرمایا یرحمک اللہ۔ دوسرے نے چھینکا اور وہ کچھ نہیں بولا تو حضور بھی کچھ نہیں بولے، تو کہنے لگا یا رسول اللہ ان کو تو آپ نے یرحمک اللہ کہا، مجھے نہیں کہا۔ حضور نے فرمایا تم نے الحمدللہ نہیں کہا، جو الحمدللہ کہے گا اسی کو جواب ملے گا۔ ایسے مسلمان کا مسلمان پر حق بنتا ہے وہ اتباع الجنائز، جنازہ اگر ہو جائے تو اس میں شرکت کرنا، یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیادت المریض، مسلمان اگر بیمار ہو جائے تو دوسرے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جا کر اس کی خبرگیری کرے، اس کے پاس جا کر بیٹھے۔ اگر وہ غریب ہے اور ہم مالدار ہیں، اللہ نے ہم کو نوازا ہے تو ہم اس کے علاج و معالجہ کی فکر بھی کریں۔ یہ نہیں کہ ڈر سے جاوید نہیں کہ کہیں مانگ سے کہ کائے، یہ نہیں۔ میں تو ہمیں اب اکثر بولتا ہوں کہ غریب آدمی مالدار اگر مر جائے بیمار ہو جائے تو اس کی خبر لینے سب جاتے ہیں، گاڑی لے کے ولسار سورت نوساری، یہ دو بیمار چل گئے وہ بیمار، اس کی خبر سب لیتے ہیں۔ اور اگر غریب کا جنازہ ہو گیا بستی میں بولے میں نے وہ ارجنٹ کام برونا جاؤت پڑے گا، غریب کا جنازہ چھوڑ کے بھاگتا ہے اور مالدار کے سر میں درد ہو تو خبر لیتا ہے۔ نہیں، ایمان والے کی خبر۔ حضور نے فرمایا وعیادت المریض، بیمار کی عیادت کرنا، عیادت کا طریقہ بھی بتلایا، فرمایا جب اس کے پاس جاؤ تو جا کر بیٹھو، دعا سلام کے بعد اس کے سامنے دعا پڑھو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ فرمایا تو 7 مرتبہ یہ جملہ کہے، وہ بیمار جو ہے ہر مرتبہ آمین کہے گا، اور تو آخر میں کہے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ تجھے اچھا کر دے گا۔ ارے یہ تو معمولی بیماری، اس میں تو سب اچھے ہو جاتے ہیں، میں نے دیکھا سینکڑوں اچھے ہو جاتے ہیں، تو اس کو جان میں جان آئے گی، کیا تو معمولی ہے۔ یہ بیماری کا طریقہ عیادت کا، حضور نے فرمایا جس بیمار کے سامنے یہ دعا پڑھ لے اور وہ اس پر آمین کہہ دے تو موت کے علاوہ ساری بیماریوں کا اس میں علاج ہے، لیکن یقین چاہیے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، آپ یاد کر لینا مولانا سے پوچھ کے، اور بیمار کی خبر لینے جائے تو پڑھو اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ
موت کے علاوہ تمام بیماری کے لیے شفا ہے. موت کا تو کوئی اللہ نے علاج ہی نہیں اتارا ہے. اور جا کے اسے کہہ رہا تو معمولی છે, હવે તો લોકો કેન્સરમાં સારા થઈ જાય તો અચ્છા હો જાય. અલ્લાહ તો બહુ હોલનાક ખતરનાક કહેવાય, એમાં તો બહુ કંઈ બચે નહીં, હવે બહુ કંઈ નહીં મળે તો મર जाएगा. اب اس کو دنیا کی کوئی دوا اثر نہیں کرے گی, دماغ میں گھس جائے گا کہ میں مروانا. یہ طریقہ تو فرمایا سلام کا جواب دو, دعوت دے, دعوت قبول کرو. اگر وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرو, اگر انتقال کر جائے تو پھر جو اس کے جنازے میں شریک رہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیمار تھے, ان کی خبر گیری کے لیے گئے. ظہر کی نماز کا وقت تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد بنو سلمہ میں پہنچے. جیسے وہاں گئے نماز پڑھا رہے تھے, 2 ہی رکعت ہوئی, آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تحقیق کہ ہم نے دیکھ لیا آپ کے چہرے جو بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہے تھے. قد نرى تقلب وجهك في السماء, آپ کے چہرے آسمان کی طرف اٹھتے تھے بار بار, ہم نے اسے دیکھ لیا. سو اپنے چہرے کو نماز میں آپ مسجد حرام کی طرف کیجئے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اس قبلے کی طرف جس کی آپ کو چاہت ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چالو نماز میں مصلی سے ہٹے اور سیدھے یوں کے پیچھے چلے گئے, تمام مقتدی جگہ کے اوپر پھر گئے چالو نماز میں. اب جب آپ جائیں گے مدینہ منورہ تو اسے مسجد ذوالقبلتین بولا جاتا ہے. اللہ آپ سب کو مدینہ دکھائے. ایسا نہیں سوچنے کا کیسے جاؤں گا, محبت سے انسان پہنچ جاتا ہے. جس کے پاس عشق رسول ہوگا وہ اللہ کے رسول کے در پہ جائے گا. پیسہ ہے ضروری نہیں, کروڑوں پتی مر گئے ان کو عمرہ حج نصیب نہیں ہوا, بہت پیسے تھے اکاؤنٹ میں رہ گئے. آج اولاد عیش کر رہی ہے, اس پیسوں پر لڑ رہی ہے, لیکن ان کو وہ نصیب نہیں ہوا. اور جو چنے بیچنے والے, لاڑی چلانے والے تھے, اللہ نے اس کو اپنے گھر کا دیدار کرا دیا. یہ عشق کی بات ہے. اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ بلائے, بار بار اللہ جو ہے حج اور عمرہ نصیب فرمائے. تو وہ اس کو کہتے ہیں مسجد ذی القبلتین. یہ بیت المقدس, وہاں عمران نامی شخص ان کی خدمت کرتا تھا. ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی جو بیوی تھی حنا بنت فاخوذ, وہ پریگننٹ تھی, حالت حمل میں تھی. اس نے اللہ سے یہ نظر مانی, رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. وہ کہتی میرے رب میں منت مانتی ہوں, نظر مانتی ہوں, میرے جو پیٹ میں یہ بچہ ہے اسے میں مسجد بیت المقدس کے لیے آزاد کر دوں گی, اسے میں مسجد کا خادم بناؤں گی. عورتوں کی سوچ کیسی تھی. آج مولانا بھی نہیں سوچتے, مولانا کی بیوی بھی نہیں سوچتی کہ میرا بچہ عالم بنے. یہ ایسا وقت ایسا آ گیا, اس میں سب قصوروار ہے. کیوں؟ جہاں ناشتہ 8-10 ہزار کا لوگوں کا ہو رہا ہے, مولانا کا پگار ہی 8-10 ہزار ہے اور 24 گھنٹے کی نوکری ہے. اس میں سب قصوروار ہے. اگر وہ بنانا نہیں چاہتا ہے تو سب قصوروار ہے. اللہ سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو اس نے یہ منت مانی. اب وقت گزرا, ولادت کا ٹائم آیا تو اب لڑکی کی پیدائش ہو گئی. فلما وضعتها, جب اس نے جنم دیا لڑکی کو, کہنے لگی ربی انی وضعتها انثى, اے اللہ میں نے تو لڑکی کو
जन्म दिया, पता चला मस्जिद का खादिम वो मर्द होगा, औरत नहीं। दीन जो है वो आसमान के हुक्म से चलता है, अल्लाह के हुक्म से चलता है, अकल से नहीं चलता। इसलिए अगर कोई यूं कहे कि औरतों को मुअज्जिन रख दो, वो अजान देगी तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, का उसकी आवाज वो जो है मस्तूर है, वो किसी को नहीं पुकार सकती। इसलिए कहा औरत की अजान जायज नहीं, औरत की इमामत जायज नहीं। वो चाहे कितना अच्छा कुरान पढ़ ले, वो इमाम नहीं बन सकती। सब कुछ बन सकती है लेकिन वो इमामत नहीं कर सकती। अकल पे नहीं चलता, शरीयत अल्लाह के हुक्म पे चलता है। लोग दिमाग दौड़ाया मारे समझ नहीं आवे, क्या हूँ के समझ नहीं आवे, आपने वो समझे कि नहीं समझे। हमको यूं कहा अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, बिन देखे आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल कद्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। समझ में आए तब भी, ना आए तब भी, हम तो मानते हैं। उसका नाम ईमान है। इसलिए कि जहाँ अकल जो है शरीयत का दायरा जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से अकल शुरू होती है। इसलिए अकल में आने वाली बात नहीं। इसलिए औरत नबी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? नबी के जिम्मे अल्लाह का हुक्म पहुंचाना फर्ज है। इसलिए क्या कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, आप पर अल्लाह ने जो हुक्म नाजिल किया वो लोगों तक पहुंचा दीजिए। व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसाला, फरमाया अगर आपने पैगाम लोगों तक नहीं पहुंचाया, आपने नबी और रसूल होने का हक अदा नहीं किया। उसको जो अल्लाह का हुक्म आएगा वो पहुंचाना जरूरी है। इसलिए हज्जतुल वदा के मौके पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या मैंने तुम्हें पहुंचा दिया? फरमाया हाँ या रसूल अल्लाह, आपने दीन पहुंचा दिया। फरमाया फलयुबल्लिगु शाहिदुल गायब, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है जो यहाँ हो वो मेरे दीन को दूसरों तक पहुंचाओ। तो वो तकरीर नहीं कर सकती, इसलिए वो नबी नहीं बन सकती। नबी के लिए 24 घंटा पाक साफ होना जरूरी होता है, कभी भी अल्लाह का हुक्म आ जाएगा। इसलिए कहा जिस घर में कुत्ता और फोटो तस्वीर हो वहां फरिश्ते नहीं आते। जिस घर में कुत्ता हो, आज लोगों को बहुत शौक हो गया कुत्ते पालने का। बाप को तो कभी पकड़ के नहीं ले जाता दरिया किनारे घुमाने के लिए, लेकिन कुत्ते को घुमाने लेके जाता है। कुत्ते लेके घूम रहे हैं। फरमाया जिस घर में कुत्ता हो और तस्वीर हो वहाँ फरिश्ते रहमत के नहीं आते। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आए, दरवाजे से चले गए। फिर मुलाकात में फरमाया जिब्रील आना नहीं हो रहा है, क्या बात है? कहा मैं तो आया था। क्यों नहीं आए? कहा आपके पलंग के नीचे कुत्ते का पिल्ला था, जिस जगह कुत्ता हो वहाँ मैं नहीं आता। दूर रहिए ऐसे सब चीजों से। वो औरत चाहकर भी हमेशा पाक साफ नहीं रह सकती, और जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी भी आ सकते हैं। औरत चाहेगी तब भी पीरियड का वक्त आएगा, चाहेगी तब भी विलादत का वक्त आएगा, उसमें वो नापाक रहेगी, लिहाजा वो नबी नहीं बन सकती। नबी सिर्फ अल्लाह के हुक्म के ताबे होता है और औरत अपने शौहर के भी ताबे होती है। इसलिए फरमाया वो औरत जिसका शौहर रात भर नाराज रहा और किसी वजह से वो लड़ पड़े और वो उधर पलट के सोया रहा और वो इधर सोई रही और वो खुश नहीं हुए, तो पूरी रात उसके ऊपर फरिश्ते लानत भेजते रहते हैं। पूरी रात फरिश्ते लानत भेजते हैं। इसलिए झगड़ा नहीं, माहौल अपना सही हो। तो वो गम करने लगी, कहने लगी रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, मैंने तो मुअन्नस को जन्म दिया। अल्लाह फरमाते वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत, तूने क्या जन्म दिया मुझे अच्छी तरह मालूम है। वलैसा ज़करु कल उन्सा, ये लड़की जो आई है वो आम लड़कियों की तरह नहीं है, ये आगे चलकर ईसा की माँ बनने वाली है, तो मरियम है। व इन्नी सम्मैतुहा
مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، ماں کی نیت درست تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچی ضرور دیا لیکن بچی ایسی جو نبی کی ماں بن کر آئی۔ ہاں، اس لیے بولتے ہیں نا، مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو خاندان پڑھا۔ اس لیے مستورات میں دین کا زندہ ہونا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ آپ کسی بھی داستان کو پڑھیں گے، ہم بولتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی دستگیر پیرانے پیر جو ہے اللہ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا، یہ کیوں دیا؟ ہم بول دامن نہیں چھوڑیں گے، دامن نہیں چھوڑ، بہت اچھا، چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، پکڑنا چاہیے، ولیوں کی جو ہیں وہ باتوں پر عمل کرنا چاہیے، ان سے محبت ہونی چاہیے۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ اونچا مقام ملا کیسے؟ کیسے ملا وہ مقام؟ فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ ہمیشہ باوضو رہتی، جب وہ حالت عمل میں تھی تو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، ہمیشہ قرآن پڑھتی تھی، بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا۔ یہاں جو ہم ٹی وی دیکھتے دیکھتے، سیریل دیکھتے دیکھتے، موبائل دیکھتے دیکھتے دودھ پلا رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ عبد القادر جیلانی بنے، وہ خواجہ بخت جو ہے معین الدین چشتی بنے، قطب الدین بختیار کاکی بنے۔ نہیں نہیں، تم نے ایکٹر کے جو ہے وہ دیکھ دیکھ کر یہ سارا کام انجام دیا ہے، بچہ تیرا کچرا پھینکنے کا ٹریکٹر بنے گا۔ تو ایکٹر کے خواب دیکھ رہے ہیں، اب ٹریکٹر بنے گا، یہ کچرا بن جائے گا تیرا بچہ۔ بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ اس لیے جب ان کو پڑھنے کے لیے رکھا مولانا کے پاس، یہ بھی ایک فلسفہ ہے اپنا۔ مولوی صاحب پاس چھوکرو جاوا میں بہت رڑے کہ کئی تعلی جا پڑی، جاواج نہیں کرتو، مدرسہ میں جاواج نہیں کرتو، اسکول وہ فائن جایا کرے کہ اسکول جایا کر مولوی صاحب پر۔ وہ کیوں نہیں جاتا مانو؟ بچپن سے بولتے جو مستی کرو، مولوی صاحب نے کہہ دیا، مولوی صاحب کا ڈر دکھاتے ہیں اور ماسٹر کی محبت سمجھاتے ہیں، اس لیے مولانا سے ڈرتا ہے۔ مولوی صاحب نے کہہ دیا، ایسا ہی ہے نا ارے بھائیو، باپ بولتا ہے مولانا مارو چھوکرو بہت ہوشیار، ان کے بہت ہوشیار، اے ٹھی زیڈ سودی تو فرسٹ کلاس بولی جائے، الف ٹھی یا سودی بول ان کی نہیں رہتے ہیں تو نہیں بولتا مولوی صاحب کے نہ لو چھے جو۔ وہ ابھی سے 3 سال کا ہوا، اس کو جو ہے بارونڈی میں جا کے ڈال دیا، اس کو جو ہے وہ جونیئر میں ڈالا، اس کو سینئر میں ڈالا، اب وہ 6 سال کی عمر میں فرسٹ میں جائے گا۔ اس سے پہلے 3 سال ادھر بھیج رہا تھا، مولوی صاحب ان کے وہ بیک لاگے تا رڑیج بونے مسجد مدرسے جاواج نہیں کر۔ یہ قصور کس کا؟ ماں باپ کا۔ دیکھو اپنے ماں باپ نیک تھے تو آج ہمارے سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے۔ ہم نیک بنیں گے تو اپنی اولاد نیک بنے گی۔ آم کے جھاڑ میں آم پھلتا ہے، ببول میں کانٹے نکلتے ہیں۔ ہم سوچیں گے کہ ہم حلال حرام یہ وہ فلاں سب کچھ کریں اور اپنی اولاد جو ہے وہ عبد القادر جیلانی بنے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم کو قربانی دینی پڑے گی۔ اب عمل کریں گے۔ اب مولانا کے پاس لے جا کر جیسے ہی رکھا تو کہا بیٹا پڑھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارے بھائی تمہارا بچہ تو پڑھنے جانتا ہے؟ نہیں آج ہی لائی ہوں، آج ہی لائی، نہیں پڑھنا جانتا ہے۔ کہا چلو پڑھ بیٹا۔ 14 سپارہ قرآن پڑھ گئے۔ کتنے؟ بغیر پڑھائے۔ یہ ماں کی تلاوت کا اثر تھا کہ ماں کے پیٹ میں 14 پارہ حافظ بن گئے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مائیں نیک ہو، وہ نماز پڑھنے والی ہو، وہ سچ بولنے والی ہو۔ وہ اگر چاہے تو مرد دارو چھوڑ سکتا ہے، وہ چاہے تو مرد جوا چھوڑ سکتا ہے، وہ چاہے تو گھر میں حرام روزی کو لانا بند کر سکتی ہے۔
اس میں اللہ نے یہ پاور رکھا ہے، وہ جنت سے آدم کو زمین پر لائی، اگر وہ چاہے تو ابن آدم کو دنیا سے جنت لے جا سکتی ہے۔ اللہ نے عورتوں میں یہ پاور رکھا ہے، وہ دھمال مچا دے۔ جو اتنی اپنا گھر میں حرام نو، جو اتنی اپنا گھر نکلو گھر میں دی آوا پیسہ نہیں جو ہے، دوسرے دن سدھر جائے۔ کوئی مولانا کی تقریر کی ضرورت نہیں اس کو، وہ میڈم سدھر لے گی۔ لیکن چونکہ اس کے پاس دین نہیں ہے، اس کو صرف مردوں کے فضائل شوہروں کے سنائے ہیں، بیچاری حرام بھی پکا رہی ہے، حلال بھی پکا رہی ہے، اور پورا نسل پورا کا پورا برباد ہو رہا ہے۔ اس لیے حلال کھائیں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، تو یہ آگے چل کے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ماں بنی، تو یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے، اس لیے مائیں بھی ارادہ کریں کہ اللہ اگر مجھے اولاد نصیب کرے گا، اگر بچے بڑے ہو گئے ہیں تو پوتے کو نواسے کو انشاءاللہ ہم دین کا داعی بنائیں گے، دین کا خادم بنائیں گے۔ میرے بھائیو، دنیا جو ہے وہ مقدر کی ہے، آخرت محنت کی ملا کرتی ہے، جو جتنی محنت کرے گا اتنے درجات آخرت کے پائے گا۔ دنیا تو جو لکھا ہے، جب تک وہ پانی کا ایک قطرہ جو ہمارے مقدر کا ہے نہیں پیئیں گے تو نہیں مریں گے۔ وہ نہ زمزم رکھا رہے گا، لوگ منہ میں ڈالتے رہیں گے، مقدر میں نہیں لکھا ہے تو وہ اندر اب نہیں اترے گا، روح پرواز کر جائے گی۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ تو بھائیو، یہ ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے پابندی کے ساتھ۔ دیکھیے حالات کیسے ہیں، کس طرح کے ہیں۔ ہم ایسا سنتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میرے یہاں تکلیف ہے، یہ خنجر اندر چلا گیا، تیر اندر ہے، اسے نکالنا ہے۔ کہا کیسے نکالوں؟ کہا نماز شروع کرتا ہوں، نماز کے اندر تم نکال لینا۔ یہ حضرت علی کا فرمان تھا۔ لیکن 1400 سال بعد بھی فلسطین کے زمین پہ ایسا بچہ ہے کہ ان کے پاس پیر میں ٹانکے مارنے ہیں، لیکن بے ہوشی کے اس کے پاس انجیکشن نہیں ہے۔ وہ بچہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر سے کہ تم میرا جو ہے وہ آپریشن کرو، ٹانکے مارو، میں قرآن پڑھوں گا۔ بچہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے اور ڈاکٹر سلائی مارتا جا رہا ہے۔ اللہ نے آج بھی وہ ایمان رکھا ہے میرے بھائیوں، قرآن میں وہ تاثیر رکھی ہے۔ اس معصوم بچے کا جو ہے ایمان اتنا مضبوط ہے کہ بے ہوشی کے انجیکشن کے بغیر قرآن پڑھتے پڑھتے اپنا آپریشن کرا پاتا ہے، اور ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم صبح اٹھ کر مسجد تک نہیں آ پاتے۔ ہم ایسے سوئے پڑے ہیں اور ہم سوچتے ہیں روزی میں برکت آ جاوے، یہ آ جاوے، نہیں آئے گا جو نماز نہ پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی ایسا چاہتا ہے کہ میں بلال کو کہوں کہ لکڑیاں اکٹھا کرو اور کسی کو جو ہے وہ مصلی پہ کھڑا کروں اور میں نکل جاؤں اور بے نمازی کے گھروں پر آگ لگا دوں۔ اب جس کے گھر میں اللہ کے رسول آگ لگاوے، اس کے گھر میں کسی مولوی صاحب کی تعویذ برکت لا سکتی؟ کسی یوگی جوگی کوگی باپو کچھ کر سکتا ہے؟ بولے یہ تعویذ مولانا برکت જ نہیں ملے، نماز نہیں پڑھے تو قرآن وائی پڑھتا چھے، رمضان میں جگہ پڑھے لا ایک بیسی پارا، باقی تراوی میں سمڑو تے بھی تو تیو کہ امام صاحب رکو میں جاتے رہے وہ بیٹھے جائیں، باقی تو بیسی جرم بچا رہی۔ ہم قرآن سے دور، نماز سے دور، مسجد سے دور، دین سے دور، اخلاق سے دور، یہ ساری تکلیفیں ہمارے ساتھ ہیں، اس وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ ورنہ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلند رہو گے اگر تم پکے مومن بن کے رہے۔ قرآن کا وعدہ ہے، لہذا اگر ہم سر بلند نہیں ہیں تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کمی کدھر ہے۔ یہ پانی میں چو رہا ہے، مطلب سلیب میں کمی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہم اگر پیٹے جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم میں کمی ہے، اس کمی کو ہمیں دور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی صحیح سمجھ دے، آپ سب کو بھی صحیح سمجھ دے، اللہ موت تک ایمان پر رکھے۔ اللہ جب لے کر جاوے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے جو ہے اللہ مجھے اور آپ کو موت نصیب فرمائے۔ این دعا ازمن واز جملہ جہاں آمین بعد آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔